بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2 ہے ظرف مکان۔ ظرف مکان یعنی وہ ظرف جس کے اندر مکان جگہ کا معنی ہو۔ تو یہ جتنے بھی ظروف ہے یہ اس کے اندر جگہ کا معنی ہے۔ دیکھو حیث کا معنی ہے جہاں کہیں، جہاں، حیث کا معنی جہاں یا جہاں کہیں۔ تو دیکھو یہ جہاں کیا ہے؟ جگہ ہے نا، جہاں مطلب جگہ یعنی جس جگہ۔ قدام کا معنی ہے آگے، سامنے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی جگہ ہے۔ آگے پیچھے یہ سارے کس کے نام ہیں؟ جگہوں کے نام ہے۔ قدام خلف کا معنی ہے پیچھے، یہ بھی جگہ ہے۔ تحت کا معنی نیچے، تو نیچے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی جگہ ہوتا ہے۔ فوق اوپر، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جگہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح عند کا معنی پاس، یہ بھی جگہ ہے۔ جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ تو پاس کس کا نام ہے؟ جگہ کا نام ہے۔ آئینہ کا مطلب کہاں، کہاں بھی کیا ہے؟ جگہ ہے۔ جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کہاں جاؤ گے، مطلب کس جگہ جاؤ گے؟ لدا کا معنی بھی ہے پاس، اور لدن کا معنی بھی ہے پاس۔ تو عند کا معنی بھی ہے پاس، لدا کا معنی، لدن، سب تینوں کا معنی ہے پاس۔ پھر ان میں فرق کیا ہے؟ تو وہ فرق نیچے آ رہا ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے اندر جگہ کا معنی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ظرف مکان۔ اب تفصیل شروع ہو گئی۔ حیث، حیث یاد رکھنا اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ یہ حیث مضاف ہوتا ہے اور بعد والا جملہ اس کے لیے مضاف الیہ ہوتا ہے۔ جیسے اجلس حیث زید جالس، دیکھو اجلس تو بیٹھ جا، حیث زید جالس جہاں زید بیٹھا ہے، تو وہاں بیٹھ جا جہاں زید بیٹھا ہے، تو بیٹھ جا حیث زید جالس جہاں زید بیٹھا ہے۔ اب یہ حیث مضاف ہے اور آگے زید جالس، یہ پورا جملہ اس کے لیے مضاف الیہ بنے گا۔ اب تمہارے ذہن میں اشکال آئے گا کہ زید جالس، جب یہ مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ تو مجرور ہوتے، اس کے نیچے زیر آتے، تو یہاں زیر کیوں نہیں آیا؟ تو یاد رکھنا یہ مبنی ہے۔ یہ جو جملہ ہوتا ہے، جملہ یاد رکھنا جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے۔ جب یہ مبنی ہے تو اس کے نیچے زیر نہیں آئے گا، کیونکہ مبنی ہمیشہ ایک حالت پہ رہتا ہے۔ تو خود یعنی سے اس کی تفسیر کر رہے یعنی اجلس مکان جلوس زید، یعنی تو بیٹھ جا زید کے بیٹھنے کی جگہ۔ تو یہاں دیکھو حیث یہ مضاف اور آگے زید جالس، یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں موجود ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ دیکھو حیث آگے لا يحتسب کیا آ رہا ہے؟ پورا جملہ آ رہا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، حَيْثُ شِئْتُمَا۔ تو دیکھو شِئْتُمَا یہ کیا ہے؟ پورا جملہ ہے۔ تو حیث یہ اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ قدام خلف، یاد رکھنا یہ جو اوپر آپ نے الفاظ پڑھ لیے قدام، خلف، تحت، فوق، یہ چار الفاظ جو ہے یاد رکھنا یہ بھی قبل بعد کی طرح ہے۔ قدام، خلف، تحت، فوق، یہ بھی کس کی طرح ہے؟ قبل بعد کی طرح۔ یہاں بھی اگر اس کا مضاف الیہ لفظوں میں ہے، قدام، خلف، تحت، فوق، اگر ان کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہے تو یہ معرب ہوں گے، اور اگر اس کا مضاف الیہ لفظوں میں نہ ہو، لفظوں میں نہ ہو اور متکلم کی نیت میں بھی نہ ہو تب بھی معرب ہوتے ہیں۔ اور اگر قدام، خلف، تحت، فوق کا مضاف الیہ لفظوں میں نہیں ہے لیکن متکلم کے ذہن کے اندر ہے، متکلم کی نیت میں ہے، تب یہ یاد رکھنا مبنی ہوں گے اور پھر اس کے اوپر پیش آئے گا قدام، خلف، تحت، فوق۔ یہ اگر ان چاروں کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو تو یاد رکھنا پھر یہ معرب ہوں گے۔ اس کے نیچے پھر زیر بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتے ہیں، اس کے اوپر زبر اور زیر آ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمِن فَوْقِكُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، تو یہاں دیکھو فَوْقِكُمْ، فَوْقِكُمْ، وَمِن فَوْقِكُمْ، یہاں دیکھو مضاف الیہ لفظوں میں ہے، فوقی مضاف اور کم ضمیر مضاف الیہ، تو دیکھو معرب ہے، اس کے نیچے زیر آ گیا، من نے جر دے دیا، وَمِن فَوْقِكُمْ وَمِن تَحْتِ، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، تو تحتی مضاف ہے، ارجلی مضاف الیہ ہے۔ تو جب اس کا مضاف الیہ لفظوں میں ہو تو پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تو جب ان کا مضاف الیہ لفظوں میں ہو تو پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کس کی طرح ہے؟ قبل
بعد کی طرح ہے. تو قدام و خلف، دیکھو جیسے قام الناس قدام و خلف، اب یہاں دیکھنا لوگ کھڑے ہو گئے، قدام اس کے آگے، و خلف اور اس کے پیچھے. اب یہاں دیکھو مضاف الیہ لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن متکلم کی نیت کے اندر ہے کہ لوگ کھڑے ہو گئے، قدام آگے مطلب اس شخص کے آگے، و خلف اور اس شخص کے پیچھے. تو اس نے تو شخص کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ قام الناس قدام و خلف، لوگ کھڑے ہو گئے آگے و خلف اور پیچھے. کیا معنی؟ یعنی اس شخص کے آگے اور اس شخص کے پیچھے. تو یہ متکلم کو معلوم ہے کہ لوگ جو کھڑے ہو گئے اس کو پتہ ہے کہ وہ لوگ اس شخص کے آگے کھڑے ہو گئے یا لوگ اس شخص کے پیچھے کھڑے ہو گئے. یہ تو اس کو پتہ ہے متکلم کو، لیکن ذکر نہیں کیا، لیکن پتہ ہے اس کے ذہن کے اندر ہے، اس لیے قدام مبنی ہے اور خلف بھی مبنی ہے. اور جب یہ مبنی ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پھر کیا آتے ہیں؟ پیش آتا ہے. تو خود یعنی سے اس کی تفسیر کرے، یعنی قدامہ و خلفہ. اب یہاں دیکھو مضاف الیہ کو کیا کیا؟ ذکر کر لیا. قدامہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، خلف مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ. تو جب یہ اس کا مضاف الیہ لفظوں میں آ جائے پھر یاد رکھنا یہ معرب ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر زبر آتا ہے اور زیر بھی آ سکتا ہے، جیسے من بین ایدیہم ومن خلفہم، زیر بھی آ سکتا ہے. اب تحت فوق یہ بھی اسی طرح ہے قبل بعد کی طرح، جیسے ابھی آپ کو بتا دیا کہ اگر اس کا مضاف الیہ لفظوں میں نہیں ہے لیکن متکلم کو پتہ ہے اس کی نیت میں ہے تو پھر یہ مبنی ہوں گے پیش کے اوپر، اس کے اوپر پیش آئے گا، پیش پر یہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے. جیسے جلس زید تحت، دیکھو آپ سے کسی نے پوچھا آپ سے کہ زید کہاں ہے، آپ بیٹھے ہیں گھر کے اندر اور گھر کے اوپر چھت ہے، تو آپ اوپر چھت پہ بیٹھے، آپ سے کسی نے پوچھا زید کہاں ہے، تو آپ نے کہا کہ جلس زید تحت، زید نیچے بیٹھا ہے. زید نیچے کیا مطلب؟ مطلب چھت کے نیچے. آپ سے کسی نے پوچھا زید کہاں ہے، آپ نے صرف کیا کہا؟ زید نیچے بیٹھے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ زید چھت کے نیچے بیٹھا ہے، تو چھت کا آپ نے ذکر نہیں کیا، لیکن آپ کے ذہن کے اندر تو یہ بات ہے کہ نیچے بیٹھا ہے چھت کے نیچے، تو آپ نے کہا تحت. تو یہاں دیکھو مضاف الیہ جو ہے وہ تو لفظوں میں نہیں ہے، لفظوں میں نہیں ہے لیکن متکلم کی نیت کے اندر تو ہے، تو لہٰذا یہ مبنی ہوگا اور اس کے اوپر پیش آئے گا. تو چھت کی مثال لے لو یا درخت کی مثال لے لو. اسی طرح وصعد عمر فوق، اور صعد اور چڑھ گیا عمر فوق اوپر. مثال کے طور پر درخت ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ عمر کہاں ہے، آپ نے کہا صعد عمر فوق، عمر اوپر چڑھ گیا، عمر اوپر چڑھ گیا. کیا معنی؟ تو درخت کے اوپر چڑھ گیا نا. تو دیکھو یہاں جو مضاف الیہ ہے فوق الشجرۃ، فوق مضاف اور الشجرۃ مضاف الیہ، آپ نے مضاف الیہ کو ذکر نہیں کیا لیکن آپ کے ذہن کے اندر تو ہے کہ یہ درخت اوپر چڑھ گیا. تو کس کے اوپر چڑھ گیا؟ درخت کے اوپر چڑھ گیا. تو آپ نے مضاف الیہ کا ذکر نہیں کیا، آپ نے صرف یہ کہا کہ صعد عمر فوق. تو یہاں دیکھو مضاف الیہ لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن کے اندر ہے، تو یہ مبنی ہوں گے، اور جب مبنی ہوں گے تو اس کے اوپر پھر کیا آتے ہیں؟ پیش آتے ہیں. تو خود اس کی تفسیر کر رہے. دیکھو جلس زید تحت، زید بیٹھ گیا نیچے. کیا معنی؟ ای تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے. اور اسی طرح دیکھو صعد عمر فوق، چڑھ گیا عمر فوق اوپر، یعنی فوق الشجرۃ، درخت کے اوپر. مثلا مثال کے طور پر عند کا معنی ہے پاس، جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے. این ان، این ان یاد رکھنا یہ دونوں استفہام کے لیے بھی آتے ہیں، سوال کے لیے، اور یاد رکھنا یہ دونوں شرط کے لیے بھی آتے ہیں. استفہام کے لیے بھی آتے ہیں اور شرط کے لیے بھی آتے ہیں. این ان خواہ استفہام کے لیے آئے، استفہام کی مثال جیسے این تذهب، تم کہاں جاتے ہو، یہ این کی مثال ہے استفہام کی. اور ان تقعد، تم کہاں بیٹھو گے، یہ بھی استفہام کی مثال ہے انا کی. تو ایک این استفہام کی مثال اور ایک انا استفہام کی مثال. اب آگے شرط کی، یا شرط کے لیے، یہ استفہام کے لیے بھی آتے ہیں اور شرط کے لیے بھی آتے ہیں. اب شرط کی مثال جیسے انا تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا، جہاں
تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا. یہ انا کس کی مثال ہے؟ شرط کی. جہاں یعنی جس جگہ تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا. اور یہاں اس نے پھر انا لکھا ہے جبکہ انا استفہام شرط کی مثال ہو گئی. انا اس کو اینا ہونا چاہیے. اینا تذهب اذهب جہاں تم جاؤ گے. انا تذهب اذهب جہاں تم جاؤ گے میں جاؤں گا. یاد رکھنا یہ آئینہ ہونا چاہیے. اس نے دونوں جگہ انا لکھ دیا. انا تجلس اجلس انا کی شرط ہو گئی. یہاں دوبارہ انا کی لکھنے کی ضرورت نہیں تھی تو اس کو آئینہ کر دو. آئینہ تذهب اذهب جہاں تم جاؤ گے میں جاؤں گا. اور انا کیف کے معنی میں بھی آتے ہیں. یاد رکھنا انا کا استعمال کیف کے معنی میں بھی ہوتا ہے. کیف یہ کب ہوتا ہے؟ کہتے جب کہ فعل کے بعد آئے. کہتے انا کیف کے معنی میں بھی آتا ہے. کب؟ جب کہ فعل کے بعد آئے. جیسے قولی تعالی اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. اب یہ دیکھو یہ انا آ گیا اور یہ فعل کے بعد یہ فَأْتُوا فعل ہے. فعل کے بعد اس کا انا آیا تو یہ کیف کے معنی میں ہے. فَأْتُوا قرآن مجید میں آتے ہیں نساؤکم حرث لکم کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ پس تم آؤ اپنی کھیتی میں أَنَّا شِئْتُمْ جس طرح چاہو. اب یہاں یہ جو انا ہے یاد رکھنا یہ کیف کے معنی میں ہے یعنی جس طرح چاہو. اور قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی یہ انا کا استعمال کیف کے معنی میں ہوا ہے. جیسے انا یحیی هذه اللہ بعد موتها کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس زمین کو آباد کرے گا اس کے تباہ و برباد ہونے کے بعد. تو یہ انا کا استعمال یہ کیف کے معنی میں ہوتا رہتا ہے. جس طرح یہاں پر انا شئتم جس طرح تم چاہو پس آؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو. اب یہ انا یاد رکھنا یہ کیف کے معنی میں ہے کیونکہ انا یہ تو چل رہے ہیں ظرف مکان لیکن یہ جگہ کے لیے نہیں آتا کہ جس جگہ سے چاہو. کیونکہ کھیتی جو ہے آپ کو بول دیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے تو کھیتی جو ہے وہ اگلی راہ کیف شئتم. تو یہ انا کیف کے معنی میں یعنی جس طرح چاہو کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹ کے جس طرح چاہو. تو یہ معنی نہیں ہے کہ جس جگہ سے چاہو. تو فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ أي كَيْفَ شِئْتُمْ پس آؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو. جس طرح کھیتی میں مکئی جو وغیرہ یہ نکل آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اسی طرح جو عورت ہے یہ اولاد کے لیے کھیتی ہے. تو فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ أي كَيْفَ شِئْتُمْ تو یہاں انا کس کے معنی میں ہے؟ کیف کے معنی میں ہے. بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ انا جس طرح یہاں کیف کے معنی میں ہے یعنی جس طرح چاہو آؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو. تو بعض علماء نے لکھے کہ یہ انا متا کے معنی میں بھی آتا ہے. متا کے معنی میں متا معنی جس وقت آؤ تم اپنی کھیتی میں جس وقت چاہو جس وقت تو یہ جب چاہو. تو یہ انا کس کے معنی میں؟ متا یعنی جب چاہو جس وقت چاہو سوائے حیض کے مدت کے علاوہ جس وقت چاہو. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.